اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کی جانب سے پیش کی جانے والی کتاب میزان الحکمت کی اس جلد نمبر 2 کے 27ویں حصے کے ساتھ آج میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس کتاب کو صفحہ نمبر 489 سے پڑھنا شروع کریں گے، جہاں پر کہ حدود کے عنوان سے موضوع ابھی جاری ہے، اور آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 743، جس کا عنوان ہے حد سے تجاوز کرنا۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ آیت نمبر 229۔ یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، پس ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ سورہ الطلاق پہلی آیت۔ اور جس نے خدا کی حدوں سے تجاوز کیا، اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 14۔ اور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ان کی حدوں سے گزر گیا، تو خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 3436۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حدود مقرر کر دی ہیں، لہٰذا تم ان سے تجاوز نہ کرو۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 217، حضرت علی علیہ السلام۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ نمبر 312، یہ فز۔ حدیث 3437۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ایک شخص کو حد کے طور پر کوڑے لگانے کا قمبر کو حکم دیا۔ قمبر نے غلطی سے 3 کوڑے اس کو زیادہ لگا دیے۔ حضرت نے اس کے بدلے میں قمبر کو 3 کوڑے لگائے۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 312، مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 216، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3438۔ عبداللہ بن معقل کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کسی شخص کو کوڑوں کی سزا سنائی، جلاد نے اسے 2 کوڑے زیادہ مار دیے، تو حضرت علی نے اس کے بدلے میں جلاد کو 2 کوڑے لگائے۔ کنز الاعمال خ 14003۔ حدیث نمبر 3439۔ ایک ایسے حاکم کو روز قیامت لایا جائے گا جس نے سزا کا 1 کوڑا کم مارا ہوگا۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی جائے گی تو وہ کہے گا، خداوندہ، ایسا میں نے تیرے بندوں پر مہربانی کی نیت سے کیا ہے۔ اسے کہا جائے گا، کیا تو ان پر مجھ سے زیادہ مہربان تھا؟ پھر اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے مقررہ حد سے 1 کوڑا زیادہ مارا ہوگا۔ اس سے سبب پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا، اس لیے کہ تیری نافرمانی سے باز رہیں۔ اسے بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 221، رسول خدا۔ حدیث 3440۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول، یعنی اللہ تعالیٰ نے زناکار پر غضبناک ہو کر اس کی 100 کوڑے سزا مقرر فرمائی ہے، لہٰذا جو شخص اس پر غضبناک ہو کر اس سے زیادہ کوڑے لگائے گا تو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 313، امام محمد باقر علیہ السلام۔ باب نمبر 744۔ عنوان ہے حدود کا اجرا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، پہلا حصہ۔ حدیث نمبر 3441۔ جو شخص گناہ کا مرتکب ہو اور اس پر حد جاری کر دی جائے تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ کنز الاعمال خطبہ نمبر 12964،
12,966, 12,967 اور 13,366, 13,367 رسول خدا۔ حدیث نمبر 3,442، جو شخص دنیا میں کسی گناہ کا مرتکب ہو اور اسے اس گناہ کی سزا بھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں بہت بڑا عادل ہے کہ وہ اپنے بندے کو دوبارہ سزا دے۔ کنز الاعمال خطبہ 12965 رسول خدا۔ حدیث 3,443، جو تلوار کسی گناہ کے بارے میں چلتی ہے وہ اسے مٹا دیتی ہے۔ کنز الاعمال خطبہ 12969 رسول خدا۔ حدیث 3,444، سنگساری عورت کے گناہ کا کفارہ ہے۔ کنز الاعمال خطبہ 297، خطبہ 13368۔ حدیث نمبر ہے 3,445، جب خداوند عالم بندہ مومن کو اس دنیا میں سزا دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند و بالا ہے کہ اسے قیامت میں پھر اسی گناہ کی سزا دی جائے۔ تحفۃ العقول صفحہ 152، حضرت علی۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ 1333، باب کا عنوان ہے حدود گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ نیز بلا کا عنوان باب نمبر 1404، بلا گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نیز ذنب یعنی گناہ باب نمبر 1387، عنوان گناہوں کے کفارے۔ باب نمبر 745، عنوان حدود کا اجرا گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، حصہ نمبر 2۔ حدیث نمبر 3,446، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے سنگسار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ لوگوں نے کہا یہ خبیث ہے۔ حضرت نے فرمایا اسے خبیث نہ کہو، کیونکہ خدا کی قسم یہ تو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ کنز الاعمال خطبہ نمبر 13,409۔ حدیث 3,447، جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو زنا کے جرم میں سنگسار کیا تو ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا اس شخص کو کتے جیسی موت آئی ہے۔ حضرت ان دونوں کے ہمراہ ایک مردار کے نزدیک سے گزرے تو انہیں فرمایا اسے نوچ نوچ کر کھاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، ہم اسے نوچ نوچ کر کھائیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو باتیں تم نے اپنے بھائی کے بارے میں کہی ہیں وہ اس مردار سے زیادہ بدبودار ہیں۔ تنبیہ الخواطر صفحہ 94۔ حدیث 3,448، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص پر حد جاری فرمائی اور لوگ اس سے سب دشتم اور لعن طعن کرنے لگے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اس شخص کے اس گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کنز الاعمال خطبہ 14,002۔ حدیث 3,449، ایک عورت جو زنا سے حاملہ تھی سرکار رسالت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا نبی اللہ، میں نے ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے حد واجب ہوتی ہے، لہٰذا مجھ پر حد جاری فرمائی۔ حضرت رسول پاک نے اس کے ولی یعنی سرپرست کو بلایا اور فرمایا اس کو اپنے پاس رکھو اور حسن سلوک سے پیش آؤ، جب وضع حمل کر لے تو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت نے اسے سنگسار کرنے کا حکم صادر فرمایا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ حضرت نے اس کی میت پر نماز جنازہ عطا فرمائی۔ حضرت عمر نے کہا
یا رسول اللہ، اس زانیہ کی آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ حضرت نے سن کر فرمایا، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس شہر کے تمام لوگوں کے درمیان تقسیم بھی کر دی جائے پھر بھی ان سے بچ رہے۔ کیا تم نے راہ خدا میں جان فدا کرنے سے بڑھ کر کوئی اور توبہ کہیں دیکھی ہے؟ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1324۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو موعظہ باب نمبر 4119، عنوان مجھے موعظہ کیجے کا دوسرا حصہ۔ باب نمبر 746، عنوان ہے مجرم کے اقرار کر لینے پر امام کو معاف کر دینے کا اختیار ہے۔ حدیث 3450، حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک چور لایا گیا جس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ حضرت نے فرمایا، کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، سورہ بقرہ۔ حضرت نے فرمایا، میں نے تمہارے ہاتھ کو سورہ بقرہ کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ اشعث نے یہ ماجرا دیکھ کر کہا، آپ حدود خدا کی ایک حد کو معطل کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم، جب سرقہ پر گواہی قائم ہو جائے تو پھر امام اسے معاف نہیں کر سکتا، لیکن جب کوئی شخص اپنے جرم کا اقرار کر لے تو پھر امام کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 221۔ باب نمبر 747، عنوان جن کا خون معاف ہوتا ہے۔ حدیث 3451، محمد بن عیسیٰ بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن علیہ السلام نے فارس بن حاتم کا قتل جائز اور خون معاف کر دیا اور اس کے قاتل کے لیے جنت کی ضمانت بھی دی، چنانچہ جنید نے اسے قتل کر دیا۔ فارس بن حاتم ایک فتنہ پرور شخص تھا جو لوگوں کو فتنے میں ڈالا کرتا تھا اور انہیں بدعت کی طرف بلاتا تھا۔ حضرت ابو الحسن نے فرمایا، یہ فارس ملعون ہے، میری طرف سے باتیں بنا کر لوگوں کو فتنوں میں ڈالتا ہے اور انہیں بدعت کی طرف بلاتا ہے۔ جو شخص اسے قتل کر دے اس کا خون اس پر معاف ہے، لہٰذا کون شخص ہے جو اس سے میری جان چھڑائے اور اسے قتل کرے؟ میں خدا کی طرف سے اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 94، جلد 18 صفحہ 542۔ حدیث 3452، جو شخص بغاوت کے لیے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالے تو اس کا قتل جائز اور خون معاف ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 262، رسول خدا۔ حدیث 3453، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کے بندوبست کرنے کے لیے کون ہے، کیونکہ اس نے خدا اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اسے قتل کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، تو پھر آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں کہ جو بات میں مناسب سمجھوں اپنی اور آپ کی طرف سے کر ڈالوں۔ حضرت نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو۔ چنانچہ وہ اس کے پاس آئے اور اس سے تمام ماجرا بیان کیا اور کہا، اس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا ہے جبکہ ہمیں تکلیف سے دوچار کر دیا ہے۔ جب اس نے سنا تو کہا، خدا کی قسم، بات وہی ہے جو تم نے کہی اور تم اسے خوب تنگ کرو۔ پھر وعدہ کیا کہ حارث، ابو عبس بن جبر اور عباد بن بشر کو اپنے ساتھ لائے گا۔ چنانچہ وہ سب جب اس کے پاس پہنچ گئے، اسے رات کی دعوت دی اور وہ ان کے ہاں مہمان ہوا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، جب وہ آ جائے گا تو اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھاؤں گا۔ جب میں اسے اچھی طرح اپنے قابو میں لے لوں تو تم اپنا کام شروع کر دینا۔ چنانچہ جب کعب ان کے پاس پہنچا، اس وقت تلوار حمائل کیے ہوئے تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں اچھی خوشبو آ رہی ہے۔
اس نے کہا صحیح ہے، کیونکہ فلاں عربی عورت میری داشتہ ہے اور وہ تمام عرب کی عورتوں سے عطر کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ اسے سونگھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ضرور۔ پس اس نے خوشبو کو سونگھا اور پھر کہا اجازت ہے کہ ایک مرتبہ سونگھ لوں؟ یہ کہا اور اس کے سر کو اپنے قابو میں لے لیا اور ساتھیوں سے کہا اپنا کام کرو، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1425 اور 1426۔ حدیث نمبر 3454۔ کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھے تھے۔ حضور پاک نے ان سے فرمایا لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ ہی میری سنت کے بعد کوئی سنت ہے، لہٰذا جو شخص میرے بعد ایسا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ اور بدعت سب کچھ جہنم میں ہوگا، پس جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے اسے قتل کر ڈالو۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ نمبر 262، امام محمد باقر علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو تجسس یعنی جستجو کے عنوان سے باب نمبر 514، عنوان جاسوس کا حکم، نیز عنوان نمبر 772، خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا۔ باب نمبر 748، جب 2 مرتبہ حد جاری ہو جائے تو تیسری مرتبہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 3455، جو لوگ گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں اگر ان پر 2 مرتبہ حد جاری ہو جائے تو انہیں تیسری بار قتل کر دیا جائے گا۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 314، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حدیث 3456، جب زانی اور زانیہ پر 2 مرتبہ حد جاری ہو جائے تو انہیں تیسری مرتبہ قتل کرنے کی وجہ ان کا مستوجب قتل ہونا اور سزا کی طرف ان کی کم توجہی ہے، گویا وہ اسے کچھ نہیں سمجھتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا اور حدود خداوندی کو حقیر سمجھنے والا کافر ہوتا ہے، لہٰذا کفر کی حدود میں داخل ہو جانے کی وجہ سے ایسے شخص کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 314، حضرت امام رضا علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 387، باب 20 جلد نمبر 7 صفحہ 178، باب 2۔ باب نمبر 749، عنوان ہے دشمن کی زمین میں حد کا اجرا۔ حدیث نمبر 3457، میں سرزمین دشمن میں کسی شخص پر حد جاری نہیں کرتا جب تک کہ وہ وہاں موجود رہتا ہے، مبادا کہ وہ غیرت کی بنا پر دشمن سے جا ملے۔ بہار الانوار جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 97، حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 317، باب نمبر 10۔ باب نمبر 750، تعزیر، عنوان ہے تعزیر۔ حدیث نمبر 3458، حماد بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا تعزیر کیا ہے؟ امام نے فرمایا تعزیر حد سے کچھ کم ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا 80 کوڑے سے کم؟ فرمایا نہیں بلکہ 40 کوڑے سے کم، اور یہ مملوک کی حد ہے۔ میں نے کہا پھر وہ کس قدر ہے؟ فرمایا حاکم انسان کا گناہ دیکھے اور اس کی بدنی طاقت کو بھی پیش نظر رکھے، پھر جس قدر مناسب سمجھے۔ بہار الانوار جلد 79 صفحہ 102 عین۔ حدیث 3459، 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی، البتہ حدود الہی کی اور بات ہے۔
کنز العمال خطبہ نمبر 3408 رسول خدا۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو کنز العمال جلد 5 صفحہ 395 اور صفحہ 396۔ حدیث 3460۔ کسی کو تہذیب سکھانے کے لیے تم 3 سے زیادہ کوڑے نہیں مار سکتے، اگر ایسا کرو گے تو بروز قیامت تمہیں اس کا قصاص دینا پڑے گا۔ تنبیہ الخواطر صفحہ 390 رسول خدا۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو ادب 11واں حصہ باب 70 عنوان لڑکے کو ادب سکھانا۔ حدیث 3461۔ کسی شخص کے لیے جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے جائز نہیں کہ وہ کسی کو 10 کوڑوں سے زیادہ سزا دے سوائے حد کے سلسلے کے۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 216 رسول خدا۔ حدیث 3462۔ جو والی اور حاکم خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حد کے علاوہ کسی کو 10 کوڑوں سے زیادہ سزا دے۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 584 رسول خدا۔ حدیث 3463۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ابراہیم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تعزیر کے بارے میں پوچھا کہ اس میں کتنے کوڑے ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا 10 سے کچھ زیادہ جو 10 اور 20 کے درمیان ہوں۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ 583۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 18 باب نمبر 583 تعزیر کی حد کے عنوان سے صفحہ نمبر 263 اور باب عنوان امام جو مناسب سمجھے تعزیر عائد کر سکتا ہے صفحہ 309 باب 2 سنن جیم 4 صفحہ 147 باب تعزیرات کا باب 11واں حصہ۔ باب نمبر 751 عنوان ہے سزا میں ذاتی خواہش کا دخل۔ حدیث نمبر 3464۔ کتاب مناقب میں حضرت علی علیہ السلام کے متعلق روایت ہے کہ جب آپ نے عمرو بن عبدود پر قابو پا لیا تو آپ نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ چھوڑ دیا۔ یہ بات حذیفہ نے رسول خدا تک پہنچائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذیفہ کیا کہتے ہو؟ خود علی ہی اس بات کا سبب بیان کریں گے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت علی علیہ السلام نے عمرو کو قتل کر دیا۔ جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار رسالت مآب نے آپ سے عمرو کے چھوڑ دینے کا سبب دریافت فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا اس نے مجھے ماں کی گالی دی اور میرے منہ پر تھوکا تو مجھے خوف لاحق ہوا کہ اگر میں نے اسے قتل کیا تو اس میں میری ذاتی خواہش بھی شامل ہو جائے گی، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا، اور جب یہ بات ختم ہو گئی تو میں نے اسے صرف خداوند تعالیٰ کی رضا کے لیے قتل کر دیا۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 220۔ اور اب ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 505 پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ فصل نمبر 9 کا آغاز ہو رہا ہے۔ حرف ہا کے الفاظ میں سے لفظ حرب یعنی جنگ کے موضوع پہ یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ باب نمبر 752 حرب یا جنگ۔ حدیث نمبر ہے 3465۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ کا نقصان تباہ کن اور اس کا ذائقہ ہولناک ہوتا ہے، پس جو شخص جنگ کے لیے تیار ہوتا اور اس کے لیے ساز و سامان تیار کرتا ہے اور جنگ کے برپا ہونے سے پہلے اس کے لگائے جانے والے زخموں کا درد نہیں اٹھاتا، ایسا شخص جنگ کا اہل ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس کا وقت آنے اور بصیرت کے ساتھ سعی دیگر سے پہلے اس کے بارے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے
وہ نہ تو اپنی قوم کو فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ ہی خود کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ عین شرح ابن ابی الحدید جلد 3 صفحہ 186۔ بہت سی جنگیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ امن سے زیادہ ہوتا ہے۔ عین غرر الحکم۔ باب نمبر 753 جنگ کے اسباب۔ حدیث نمبر 3466۔ مخالفت جنگ کا سبب بن جاتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3467۔ سرکشی جنگ کا سبب ہوتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3468۔ بے فائدہ کج بحثی اور سرکشی جنگ کا سبب ہوتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 754 حق کے مخالف سے جنگ۔ حدیث نمبر 3469۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، میں حق کے خلاف چلنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی رد و رعایت اور سستی نہیں کروں گا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس کے غضب سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لو۔ اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو اور اس کے مقرر کردہ احکام پر عمل کرو۔ اگر ایسا ہو تو علی تمہاری نجات اخروی کا ضامن ہے، اگرچہ دنیاوی کامرانی تمہیں حاصل نہ ہو۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 1 صفحہ 331 حضرت علی۔ باب نمبر 755 عنوان مسلمان سے جنگ۔ مسلمان کا اپنے بھائی سے جنگ کرنا کفر اور اسے گالی دینا فسق ہے۔ کنز الاعمال خ 39878 رسول خدا۔ حدیث 3471۔ مسلمان سے جنگ کرنا کفر اور اسے گالی دینا فسق ہے۔ کنز الاعمال خطبہ 39879 رسول خدا۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان سب یعنی گالی دینا باب نمبر ہے 1727۔ باب 756 عنوان دشمن کو جنگ چھیڑنے کا موقع نہ دو۔ حدیث نمبر 3472۔ کسی قوم سے لڑنے کے لیے ان پر دھاوا بول دو قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے تمہاری طرف بڑھیں۔ خدا کی قسم جن افراد قوم پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ نہج السعادہ جلد نمبر 2 صفحہ 527 حضرت علی۔ حدیث 3473۔ میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات کو بھی اور دن کو بھی اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا اور تم سے کہا قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم جن افراد قوم پر ان کے گھروں کی حدود کے اندر حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحہ 74 حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 757 جہاد کے لیے ہلکے اور قوی ہو کر نکلو۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 38۔ اے ایماندارو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک پڑتے ہو۔ سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 41 بھی ہے۔ مسلمانوں تم ہلکے پھلکے نہتے ہو یا بھاری بھرکم مسلح، ہر حالت میں جب تمہیں حکم دیا جائے تو فوراً روانہ ہو جاؤ اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ حدیث شریف حدیث نمبر 3474۔
خدا تم پر رحم کرے، اپنے دشمن کے ساتھ جہاد کے لیے باہر نکلو اور بوجھل ہو کر زمین کی طرف نہ جھکو، وگرنہ تباہ ہو جاؤ گے، ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوگے اور تمہارا حصہ بھی بہت ہی کم رہ جائے گا۔ جنگجو وہ ہوتا ہے جو راتوں کو جاگتا ہے اور جو سو جاتا ہے اس کا دشمن تو نہیں سوتا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 225 حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 758 عنوان خداوند عالم مجاہدین راہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الصف کی آیت نمبر 4، خدا تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح پرا باندھ کے لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر ہے 3475۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے اور نیکی کی وجہ سے تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کرتی ہے، وہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد ہے۔ اس کا ثواب گناہوں کی مغفرت اور جنت الفردوس میں پاکیزہ گھر مقرر فرمایا ہے۔ خدا کی رضا تو سب سے بڑھ کر ہے، پھر تمہیں ایسی چیز کے بارے میں بھی خبر دی ہے جس کی وجہ سے وہ محبت کرتا ہے، جبکہ فرماتا ہے، لہٰذا تم اپنی صفوں کو منظم کر لو جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اور زرہ پوش لشکر کو آگے بڑھاؤ اور پیادہ کو پیچھے رکھو۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 5 صفحہ 187۔ باب نمبر 759 ایسے لوگوں سے جنگ مت کرو، یہ اس کا عنوان ہے۔ حدیث 3476، جس کا سہارا دین ہو اس سے جنگ نہ کرو، کیونکہ دین سے جنگ کرنے والا مغلوب ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 3477، حق کو اپنی پشت پناہ بنانے والے پر غلبہ پانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ حق پر غلبہ پانے والا مغلوب ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔